ایک وقت کا قصہ ہے۔ ایک چھوٹی سی ریاست تھی۔ اس ریاست پر ایک نیک دل مگر غرور بھرا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ نام تھا بادشاہ سلیمان خان۔ بادشاہ کو اپنی دولت، محل اور طاقت پر بڑا ناز تھا، مگر اسے ایک شوق اور بھی تھا، شکار کرنے کا۔ وہ اکثر کہتا، شکار صرف کھیل نہیں، یہ بادشاہت کا جلال ہے۔ ایک دن موسم خاصا خوشگوار تھا۔ صبح کی ہلکی ہوا اور بادلوں کا جھنڈ آسمان پر تیر رہا تھا۔ بادشاہ نے شکار کی تیاری کا حکم دیا۔ محل کے دروازے کھلے اور سپاہی تیار کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ سلامت، جنگل کی راہ تیار ہے۔ چلو آج کچھ نیا شکار ہاتھ آئے تو مزہ آ جائے۔ بادشاہ اپنے چمکتے گھوڑے پر سوار ہوا۔ وہ محل سے نکل کر کچے راستے پر آگے بڑھے۔ راستے میں بادشاہ نے ایک منظر دیکھا جو اس کے لیے کچھ عجیب سا تھا۔ ایک درخت کے نیچے ایک لکڑاہرا بیٹھا تھا، نحیف بدن پر چہرے پر سکون۔ اس کے پاس ایک گدھا بندھا ہوا تھا جس کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا رکھا تھا، اور پیچھے ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ رک گیا، گھوڑے سے اترا اور غور سے اس جھونپڑی کو دیکھنے لگا۔ یہ جھونپڑی بس اتنی سی، اس میں کوئی انسان کیسے رہتا ہوگا؟ جہاں پناہ، یہ غریب لوگ ہیں، چھوٹے گھروں میں بھی شکر کرتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک نظر لکڑاہرے پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے دنیا کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ اس وقت بادشاہ کے دل میں ایک انجانی سوچ جاگی، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ اسی دوران اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، تیز ہوا چلنے لگی، درخت ہلنے لگے، بجلی چمکی اور بارش کی موٹی بوندیں گرنے لگی۔ بادشاہ سلامت، یہ تو طوفان بن جائے گا، بہتر ہے واپس چلیں۔ نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک غریب آدمی اس طوفان میں اپنی پناہ کہاں لیتا ہے۔ تم سب واپس جاؤ، میں یہیں رہوں گا۔ لیکن حضور، یہ جھونپڑی تو ایک بندے کے لیے بھی تنگ ہے۔ شاہی تخت پر بیٹھ کر بندے کی تنگی نہیں دیکھی جا سکتی۔ میں آج رات وہ دیکھنا چاہتا ہوں جو کبھی نہ دیکھا۔ سپاہیوں کے چہروں پر خوف تھا، مگر حکم شاہی تھا، کون ٹال سکتا تھا؟ بادشاہ نے انہیں محل واپس بھیج دیا۔ بارش زوروں پر تھی اور ہوا ایسے شور مچا رہی تھی جیسے پہاڑ ہل رہے ہوں۔ بادشاہ آہستہ آہستہ اس جھونپڑی کی طرف بڑھا جہاں لکڑے ہارا ابھی بھی بیٹھا اپنے گدھے کو سنبھال رہا تھا۔ آئے بھائی، مجھے پناہ چاہیے۔ کیا تم اپنی جھونپڑی میں ایک رات کے لیے جگہ دے سکتے ہو؟ جہاں پناہ، میری جھونپڑی تو بہت چھوٹی ہے مگر دل بڑا ہے۔ اگر آپ کو گدھے کے ساتھ سو جانا منظور ہے تو جگہ میری آنکھوں کا نور ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، بارش کی بوندیں اب بھی چھت پر بج رہی تھیں۔ بادشاہ سلیمان خان نے اپنے شاندار کپڑے سنبھالتے ہوئے لکڑے ہارے کے چھوٹے دروازے میں قدم رکھا۔ وہاں ایک بوسیدہ چارپائی تھی، ایک پرانا کمبل اور ایک کونے میں بکری بندھی ہوئی تھی۔ لیکن اس چھوٹے سے مکان میں کچھ ایسا سکون تھا جو محل کے بڑے کمروں میں نہیں ملتا۔ بھائی، تمہارا نام کیا ہے؟ علی خان حضور، غریب سا بندہ ہوں، لکڑیاں کاٹ کر گزارا کرتا ہوں۔ تم یہاں اکیلے رہتے ہو؟ جی ہاں، بس یہ بکری میری ساتھی ہے اور یہ گدھا میرا سہارا۔ دن بھر لکڑیاں کاٹتا ہوں، شام کو یہی جھونپڑی میری دنیا ہے۔ بادشاہ غور سے علی کو دیکھنے لگا، ایک چہرہ جس پر غربت کی لکیریں تھیں مگر دل کا سکون جھلک رہا تھا۔ اسی دوران پرانے مٹی کے پیالے میں دودھ لایا اور ایک پرانی رکابی میں پیاز کے ساتھ سوکھی روٹی رکھی۔ جہاں پناہ، میرے پاس محل کا کھانا تو نہیں مگر خلوص ضرور ہے۔ بادشاہ نے پہلی بار اپنی زندگی میں وہ کھانا کھایا جس میں نمک کم تھا مگر محبت زیادہ، سوکھی روٹی اور گرم دودھ، مگر اس کی سادگی میں جو مزہ تھا وہ شاہی دسترخوان میں کبھی نہ چکھا تھا۔ علی نے بادشاہ کو بستر پر لٹایا، خود باہر آ کر اپنے گدھے کے قریب گھاس پر بیٹھ گیا۔ بارش اب ہلکی ہو چکی تھی مگر رات ٹھنڈی تھی۔ صبح کی روشنی جیسے آہستہ آہستہ زمین پر اتر رہی تھی۔ رات کی بارش کے بعد مٹی سے بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ جھونپڑی کے باہر علی اپنے گدھے کو چارہ ڈال رہا تھا۔ بادشاہ سلیمان خان جھونپڑی کے دروازے پر کھڑا خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں بعد دل کو قرار ملا ہو۔ علی، تم روز اسی طرح صبح اٹھ کر لکڑیاں کاٹتے ہو؟ جی بادشاہ سلامت، سورج کے ساتھ اٹھتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں،
शाम तक बीच आता हूँ। अगर किस्मत साथ दे तो पेट भर जाता है, वरना बकरी के दूध पर गुजारा। और तुम्हें कभी दिल नहीं चाहता कि तुम शहर जाकर रहो? वहाँ रोशनी है, बाजार है, रौनक है। जहां पनाह। शहर की रोशनी आंखों को भा सकती है, दिल को नहीं। मैंने सुना है वहां लोग ज्यादा कमाते हैं मगर कम सोते हैं, ज्यादा बोलते हैं मगर कम सुनते हैं, और जीते हैं मगर सुकून के बगैर। बादशाह ये सुनकर चुप हो गया। ये सादा अल्फाज किसी आलिम की बातों से ज्यादा गहरे लगे। एक लम्हे के लिए वो अपने महल की चमक दमक को याद करने लगा, जहाँ रोशनी थी मगर दिल अंधेरा था। अली, तुम्हारे पास सब कुछ न होने के बावजूद तुम के पास जो है वो शायद मेरे पास नहीं। जहां पना, मेरे पास बस दो चीजें हैं, मेहनत और कनात। यही दो चीजें इंसान को बादशाह बनाती हैं, चाहे वो झोपड़ी में ही क्यों ना रहता हो। अली, तुमने मुझे आज वो सबक दिया जो मेरे उस्ताद भी न दे सके। मैं महल वापस जा रहा हूँ, मगर वादा करता हूँ तुम्हारी झोपड़ी खाली नहीं रहेगी। जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे तो उसी वक्त सिपाही आ गए। सब हैरान थे कि बादशाह सलामत एक गरीब की झोपड़ी में रात गुजारकर मुतमईन नजर आ रहे हैं। जहाँ पना, आप खैरियत से हैं? सारी रात यहीं रहे? हाँ, और मैं यहाँ रहकर वो सीखा हूँ जो महल में कभी न सीख सका। जिंदगी सोना नहीं, दिल का सुकून है। अली, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ महल चलो। तुम्हारे लिए वहाँ एक कमरा दूंगा ताकि तुम आराम से जिंदगी गुजार सको। जहां पना, मैं महल में नहीं रह सकता। वहां की हवा मेरे जैसी सांसों के लिए नहीं बनी। मैं झोपड़ी में खुश हूँ, वही मेरी सल्तनत है। अली, तुम महल के लिए नहीं, मेरे दिल के लिए जरूरी हो। तुम्हारे जैसे लोग ही बादशाह को इंसान बनाते हैं। चलो, मैं इसरार नहीं करूंगा, मगर मेरा वादा रह गया। अली ने बादशाह की आंखों में देखा और पहली बार उसे दोस्त की तरह मुस्कुराया। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत एक सादा बात में छुपी होती है।